बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 5 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की सूरत हाल, जहाँ से शेख हसीना वाजिद, मैं वज़ीर आज़म कहने लगा था, ये वज़ीर आज़म थी, अब ये वज़ीर आज़म नहीं रही बल्कि मुस्ताफ़ी हो गई और फ़रार भी हो गई, अपने मुल्क से बड़ी जल्दी में थी, इसलिए भाग कर कहाँ पर गई हैं वो भी आपको बताऊँगा। अब जल्दी में क्यों थी? 45 मिनट दिए गए थे शेख हसीना वाजिद को, आर्मी की जानिब से 45 मिनट दिए गए थे। 45 मिनट की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले शाबाश बनती है जो बांग्लादेश के नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्लैपिंग भी बनती है, उनके लिए शाबाश भी बनती है। उन्होंने कुर्बानियां तो दी हैं, लेकिन इनकी ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क को शेख हसीना वाजिद के पंजों से निजात दिलवाई है। और अब बांग्लादेश के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसाइल हैं, वो दूर होते हुए नज़र आएंगे। अब इतनी जल्दी में ये सब कुछ हुआ कैसे? गुज़िश्ता वीडियो के अंदर गुज़िश्ता दिन हमारी बात हुई और मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के अंदर एक मरतबा फिर से जो नौजवान हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। हालांकि इनके मुतालबात मंजूर हो गए थे। मैंने आपको बताया था कि कोटा को लेकर जो इनके मुतालबात थे कि 30% कोटा जो है वो सिर्फ जो आज़ादी की जंग, सेपरेशन की जंग जिन्होंने लड़ी, उनके बच्चों के लिए, उनके पोते पोतियों के लिए 30% कोटा रखा हुआ था, बाकी माजूरों के लिए, ख़वातीन के लिए, और जो डिप्राइव्ड इलाके हैं उन तमाम का कोटा मिलाकर ये 56% कोटे की नौकरियां बन रही थी, सरकारी नौकरियां, और बाकी 44% उन नौजवानों के लिए बन रही थी जो पढ़ते लिखते हैं, फिर नौकरियां तलाश करते हैं और आगे जाकर पता चलता है कि 56% तो कोटे वाले ले गए और उनमें से 30% जो हैं वो आज़ादी की जंग लड़ने वालों के पोते पोतियां ले गए, तुम्हारे लिए बची हैं 44%, अब उनके लिए लड़ते रहो। तो यहाँ पर बेरोजगारी भी बढ़ रही थी, मसाइल भी बढ़ रहे थे और नौजवानों ने खुद जो है इस चीज़ को टेकअप किया और नौजवान सड़कों पर निकल आए और नौजवानों ने मुतालबा करना स्टार्ट कर दिया कि कोटा जो है इसको ख़त्म करो, रिवर्स करो और ये कोटा ख़त्म करो, मजाक ख़त्म करो, और जितना कोटा होना चाहिए, जो हजम होता है कोटा, जैसे पाकिस्तान में है, भारत में है, दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर है, ये 30-30 कोटे वाला जो मजाक है, ये शेख हसीना वाजिद ने क्यों कर रखा था? ताकि ये अपने इक़्तिदार पर बैठी रहे और कोटे वाले 56% जो लोग हैं वो इसे मुंतखब करके बार बार बांग्लादेश की इक़्तिदार में लाते रहें, इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाते रहें। तो ये मजाक जो है वो स्टूडेंट्स ने ख़त्म कर दिया और ये मुजाहरे भी ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और स्टूडेंट्स के हक में फैसला सुनाया और ये कहा कि ठीक है कोटा रिवर्स करते हैं और मेरिट पर जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान, उनको मेरिट पर नौकरियां मिलेंगी। तब ये मुजाहरे बंद हो जाने चाहिए थे और बंद हो भी गए थे, लेकिन नौजवान बहुत ज़्यादा हलाक हुए थे। इन मुजाहरों के दौरान शेख हसीना वाजिद की जानिब से स्ट्रेट फायर मारने के ऑर्डर्स दिए गए थे कि इन नौजवानों को, ये दहशतगर्द हैं, ये गद्दार हैं, ये रज़ाकार हैं। वो पाकिस्तान वाली टर्म मैंने आपको बताया था कि रज़ाकार क्यों कहा जाता है, किसको कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर, तो रज़ाकार कहकर दहशतगर्द करार दे के शेख हसीना वाजिद के हुक्म पर इन नौजवानों को हलाक किया गया। दर्जनों हलाकतें रिपोर्ट हुई थी इन मुजाहरों के दौरान। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, कर्फ्यू नाफिज हो गया, फौज आ गई और इन तलबा के साथ इस तरह से ट्रीट किया गया इस मुल्क के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, जैसे ये एक्चुअली मुल्क के गद्दार हों। हालांकि बिल्कुल मेरिट की बात कर रहे थे, बिल्कुल जायज़ बात कर रहे थे, लेकिन इन्हें मुजरिमों की तरह ट्रीट किया गया, इन्हें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया गया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी ये जो तलबा हैं इन्होंने फिर से एहतजाज करना स्टार्ट कर दिया और इस मरतबा इनका मुतालबा था शेख हसीना वाजिद का रेजिग्नेशन। अब शेख हसीना वाजिद ने फिर से वही हुक्म दिया और शेख हसीना वाजिद ने कहा कि इन्हें मार दो। यही वजह है कि 2-3 रोज़ में 48 घंटों से कुछ वक्त ज़्यादा गुजरा था और गुज़िश्ता रात मैं देख रहा था कि 100 से ज़्यादा हलाकतें, तकरीबन 150 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी थी और 11,000 जो तलबा हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। अब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शेख हसीना वाजिद के हुक्म पर वो तलबा गिरफ्तार किए जा रहे थे जो शेख हसीना वाजिद के पार्टी की यूनियन के तलबा नहीं थे, बल्कि शेख हसीना वाजिद के जो गुंडे हैं वो भी इन तलबा पर तशद्दुद करते हुए नज़र आए पुलिस और फौज के साथ मिलकर। लेकिन इन तलबा ने हिम्मत नहीं हारी,
انہوں نے اتنی زیادہ ہلاکتوں کے باوجود، اتنے زیادہ تشدد کے باوجود، اتنی زیادہ گرفتاریوں کے باوجود، اپوزیشن جماعتیں بھی ان کے ساتھیوں اپوزیشن جماعتوں کو نظر آ رہا ہے کہ 56% کوٹے والے کو کیسے شکست دی جائے گی جب اتنے ناجائز انتخابات ہوں گے، کہ اتنا ناجائز کوٹا ہوگا سرکاری نوکریوں کا، تو ان کو کیسے شکست دی جائے گی؟ تو اپوزیشن بھی ساتھ ہو گئی طلبہ کے، اور طلبہ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں کے اندر نکل آئی۔ لیکن جب ہلاکتیں بڑھی اور گرفتاریاں بڑھی تو طلبہ نے اعلان کیا کہ ہم ڈھاکہ میں جو پریزیڈنشل پیلس ہے اس پر ہم دھاوا بولیں گے، اور یہ کال سامنے آنے کے بعد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جو بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھ ہے، جو بچے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے مارچ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ جو پریزیڈنشل پیلس ہے جہاں پر آرام تکیہ لگا کر یہ حسینہ واجد بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر ان کی جانب سے مارچ جب سٹارٹ کیا گیا تو آرمی نے بس کر دیا۔ آرمی نے شیخ حسینہ واجد سے کہا، جو آرمی چیف ہیں ان کا بیان سامنے آ چکا، انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے شیخ حسینہ واجد کو یہ کہا کہ دیکھیں سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے، ملک بھی ہمارا ہے اور عوام بھی ہمارے ہیں، ہم اتنا زیادہ تشدد نہیں کر سکتے اپنے ہی عوام پر، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور ہم ایک عبوری حکومت قائم کر دیں گے، اور اس کے بعد سچویشن کو جو ہے وہ آرمی ٹیکل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب شیخ حسینہ واجد کو آرمی کی جانب سے 45 منٹ دیے گئے۔ شیخ حسینہ واجد ایک تقریر لکھوا چکی تھیں اور شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ تقریر کرنا چاہتی تھیں، لیکن اگر شیخ حسینہ واجد تقریر کرتی تو وہی غدار، وہی رضاکار والی فلم انہوں نے سنانی تھی، اور کنٹری کے اندر اور زیادہ یہ انریسٹ بڑھتا، ہلاکتیں بڑھتی، مظاہرے بڑھتے، اور شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی بنگلہ دیش کو اور آپس میں لڑوا دیتی بنگلہ دیش کے عوام کو کہ یہ رضاکار ہیں، یہ غدار ہیں، اور تم جائز ہو تو آپس میں لڑ پڑو۔ اب بنگلہ دیش کی جو سابق وزیر اعظم جو اب فارغ ہو چکی ہیں، انہوں نے گزشتہ رات بھی یہی سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ دہشت گرد ہیں اور بنگلہ دیش کے عوام کو ان پر چڑھ دوڑنا چاہیے۔ یہ بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد تھیں گزشتہ رات تک، ان کی جانب سے یہ بیان بطور وزیر اعظم سامنے آنا، آپ خود اندازہ لگائیں کہ نہ پولیس کو نہ فوج کو، پولیس اور فوج کو تو اپنی جگہ انہوں نے احکامات دیے تھے، بلکہ بنگلہ دیش کے عوام کو بھی یہ کہہ رہی تھی، اکسا رہی تھی کہ یہ غدار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، تو ان طلبہ پر چڑھ دوڑو۔ لیکن بنگلہ دیش کے عوام یونائٹڈ ہوئے اور بنگلہ دیش کے عوام نے جب پریزیڈنشل پیلس کی جانب رخ کیا تو آرمی چیف نے 45 منٹ دیے جو شیخ حسینہ واجد ہیں، اور ان کو تقریر بھی نہیں کرنے دی گئی۔ اب یہ جو لکھی گئی تقریر ہے یہ آنے والے چند گھنٹوں میں سامنے آ سکتی ہے میڈیا پر، کہ تقریر جو ہے حسینہ واجد اس میں مزید انریسٹ کیا کریٹ کروانا چاہتی تھی۔ شیخ حسینہ واجد اپنے ملک کے اندر اب بھارت پہنچ چکی ہیں فرار ہو کر۔ شیخ حسینہ واجد اور بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ ہماری مہمان ہیں، اور چائے پانی کرنے کے بعد یہ فن لینڈ چلی جائیں گی، فن لینڈ میں کسی محفوظ مقام پر یہ موجود رہیں گی۔ عبوری حکومت قائم کر دی گئی ہے، آرمی چیف نے اناؤنس کر دیا ہے۔ اب عبوری حکومت کے دوران بھی آرمی کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر انریسٹ بھی ہے، ہلاکتیں بھی ہیں، گرفتاریاں بھی ہیں، اور تحقیقات کا مطالبہ بھی ان طلبہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف نے ان سے درخواست کی ہے، جو بنگلہ دیش کے عوام ہیں، جو سٹوڈنٹس ہیں، کہ مظاہرے بند کریں، اور یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے آرمی چیف کی جانب سے کہ جو بھی ہلاکتیں ہیں، جو بھی گرفتاریاں ہیں، ان کی تحقیقات کی جائیں گی، اور عبوری حکومت کے قیام کے لیے جو حسینہ واجد کی پارٹی ہے اس کے علاوہ تمام پارٹیوں سے بات چیت بھی آرمی کی جانب سے سٹارٹ کر دی گئی ہے، اور بنگلہ دیش میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، یہ 1996 میں اور پھر 2008 سے یہ جو خاتون ہے یہ اقتدار پر چپکی بیٹھی تھی، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ کوٹا سسٹم ہی تھا، جس کو سٹوڈنٹس نے ختم تو کر دیا، لیکن یہ پہلے بھی ختم ہوا تھا، پھر بحال ہو گیا، پھر ختم ہو گیا، پھر بحال ہو جانا تھا، اس لیے جو جڑ تھی اس کو اکھاڑ کر بنگلہ دیش کے عوام نے، بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے پھینک دیا ہے، اور اس بات پر مبارکباد بنگلہ دیش کے عوام کے لیے بنتی ہے کہ انہوں نے قربانیاں دے کر ایک بہت بڑا اپنے ملک کو بہت بڑے کرائسس سے، بہت بڑے مسائل سے، اور ملک کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے،
اور بنگلہ دیش کے جو یوتھ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کی یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ آنے والے دنوں میں کس طرح کے چیلنجز کا سامنا بنگلہ دیش کو ہوگا اور کیا آرمی یا عبوری حکومت بنگلہ دیش کو ان چیلنجز سے نکال پائے گی؟ اور شیخ حسینہ واجد کے جو بیٹے ہیں ان کا جس طرح کا بیان سامنے آیا، انہوں نے آرمی کو یہ کہا کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نے ایک جمہوری حکومت کو نہیں ہٹانا اور اقتدار پر نہیں بیٹھنا اور عبوری حکومت قائم نہیں کرنی، لیکن ان کے اس طرح کے ویڈیو بیانات کے باوجود بھی جو شیخ حسینہ واجد ہیں وہ استعفیٰ دے کر فرار ہو چکی ہیں اور اب فن لینڈ جانے کی تیاریاں شیخ حسینہ واجد کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر آنے والے دنوں میں جو صورتحال رہے گی اس پر بھی نظر رکھیں گے، اور بھارت نے جو بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کا بارڈر ہے، بھارت نے سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دی تھی ان مظاہروں کے دوران، اور جب پریزیڈنشل پیلس کی طرف مارچ کر رہے تھے طلبہ تب بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی تھی بھارت کی جانب سے۔ اب کیا بھارت کی جانب سے بارڈر کے اوپر اپنی سیکیورٹی کو ریلیکس کر دیا جائے گا یا پھر کوئی اور منصوبہ بھارت کے اندر بیٹھ کر شیخ حسینہ واجد کی جانب سے بنایا جا رہا ہے؟ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔